دوستو 1 مئی 2025 ہے، جمعرات کا دن ہے۔ ناظرین، ایک طرف پاکستان کی فضائیہ نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کے رافیل طیاروں پر کاری ضرب لگائی ہے۔ بالکل وہی واقعہ دہرایا گیا ہے جو پہلے بھارتی پائلٹ ابھینندن کے جہاز کے ساتھ پیش آیا تھا۔ بھارت کے پاس رافیل طیارے ضرور آ چکے ہیں، لیکن پھر بھی وہ پاکستان کے خلاف فضائی برتری حاصل نہیں کر سکا اور نہ ہی ان طیاروں کو مؤثر انداز میں استعمال کر پایا۔ یہ ایکسکلوسیو تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پاکستان نے الیکٹرانک وارفیئر کے میدان میں بھارت پر جو نفسیاتی دباؤ ڈالا ہے وہ بے مثال ہے۔ دوسری جانب سیاچین سے لے کر لاہور تک پاکستان کی فوجی مشقیں جاری ہیں۔ ان مشقوں میں ٹینکوں اور مکمل طاقت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سرحدی علاقوں، خاص طور پر سیالکوٹ کے مختلف دیہات اور سیکٹرز سے کشیدہ خبریں آ رہی ہیں۔ بھارت ایک بار پھر جنگی تیاریوں میں مصروف ہے اور اب معاملہ صرف لائن آف کنٹرول تک محدود نہیں رہا بلکہ بین الاقوامی سرحد تک پہنچ چکا ہے۔ پاکستان نے مزید ٹینک اور توپیں سرحد کی جانب روانہ کر دی ہیں، جو ایک بہت اہم پیش رفت ہے۔ پاکستان کی فوج نے سیالکوٹ سے لے کر لاہور تک مشرقی سرحد پر اپنی افواج، ہتھیار، ٹینک، میزائل اور دیگر جنگی ساز و سامان پہنچا دیا ہے۔ سرحدی علاقوں میں پاکستانی ٹینکوں کی گھن گرج سنائی دے رہی ہے۔ ساتھ ہی پاکستان نے M109 ہاؤزر توپیں بھارت کی سرحد کے قریب منتقل کرنا شروع کر دی ہیں۔ یہ جدید خودکار ایسی توپیں ہیں جو 30 کلومیٹر یا اس سے زیادہ فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنا سکتی ہیں۔ ان کی موجودگی بھارت کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ یہ توپیں نہ صرف دشمن کی پیش قدمی روک سکتی ہیں بلکہ جوابی حملوں میں بھی فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کی موجودگی بھارتی افواج پر نفسیاتی دباؤ ڈال سکتی ہے اور ان کی نقل و حرکت کو محدود اور پابند کر سکتی ہے۔ پاکستان کا عسکری ساز و سامان سرحد پر مکمل طور پر تعینات ہو چکا ہے۔ اب بھارت میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ ایک طرف بھارت کو اعتراض ہے کہ پاکستان نے چین کے فراہم کردہ میزائل اپنے JF-17 تھنڈر طیاروں پر نصب کر کے تصاویر بھی جاری کر دی ہیں۔ پاکستان کے پاس اب جدید چینی ہتھیار بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ترکی سے حاصل کردہ خطرناک بیر اقدا TB2 ڈرونز بھی، جو بھارت کے ٹینکوں اور توپوں کو مکمل طور پر تباہ کر سکتے ہیں۔ جب روس ان ڈرونز کے سامنے نہیں ٹک سکا تو بھارت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ دوسری طرف پرگوال سیالکوٹ بارڈر سے خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ وہاں دن کی روشنی میں جھڑپیں ہوئی ہیں۔ پہلے 5 راتیں لائن آف کنٹرول پر فائرنگ ہوتی رہی۔ چھٹی رات بین الاقوامی سرحد پر بھی جھڑپ ہوئی۔ بھارتی فوج کے 2 بنکر تباہ ہوئے، ان کی چیک پوسٹیں تباہ ہوئیں۔ کل رات بھارت خاموش رہا، جو پاکستان کے لیے ایک خطرے کی علامت ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی تینوں افواج مکمل طور پر تیار ہیں۔ پاک بحریہ نے اپنی آپریشنل تیاریوں کی ویڈیوز جاری کر دی ہیں تاکہ بھارت دیکھ سکے کہ ہم مکمل طور پر تیار ہیں۔ اب بھارت کہہ رہا ہے کہ 2019 اور 2025 میں بہت فرق ہے، کیونکہ انہوں نے اب رافیل طیارے حاصل کر لیے ہیں۔ لیکن جنگ میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایک بھی رافیل گرا تو فرانس پر دباؤ آ جائے گا، کیونکہ وہ اس جہاز کا فراہم کنندہ ہے اور عالمی ہتھیاروں کی مارکیٹ میں اس کا وقار متاثر ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ابھینندن کے واقعے کی۔ اس وقت پاکستان نے بھارتی کمیونیکیشن سسٹم کو جام کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ راستہ بھٹک گیا اور پاکستانی سرزمین پر آ گیا۔ ہم نے اسے گرفتار کیا، چائے پلائی اور آج تک وہ چائے بھارت کے لیے ایک مذاق بنی ہوئی ہے۔ اسی طرز کا واقعہ ایک بار پھر پیش آیا ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق پاکستان نے بھارتی رافیل طیاروں کے نیویگیشن اور کمیونیکیشن سسٹم کو جام کیا، جس کی وجہ سے انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ یہ رافیل طیارے جو پاکستان کی جانب آ رہے تھے، انہیں پاکستانی فورسز نے مجبور کیا کہ وہ واپس لوٹ جائیں۔ یہی واقعہ 27 فروری 2019 کو بھی پیش آیا تھا، جب MJ-21 طیارہ تباہ ہوا اور ابھینندن گرفتار ہوا۔ اس وقت بھی جیمنگ کی کارروائی کی گئی تھی۔
بھارت کو لگتا تھا کہ رافیل اتنے جدید ہیں کہ ان کا نظام جام نہیں ہو سکتا، لیکن پاکستان نے ایک بار پھر یہ کارنامہ کر دکھایا۔ رافیل کے پائلٹ پہلے ہی نفسیاتی دباؤ میں ہیں کہ ان کے ساتھ بھی کہیں ابھینندن والا حال نہ ہو جائے۔ پاکستان کی الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیت ایک بار پھر ثابت ہوئی ہے۔ اتنے مہنگے، جدید اور دنیا کے بہترین سمجھے جانے والے طیاروں کو تکنیکی طور پر ناکام بنانا بھارت کی فضائی دفاعی حکمت عملی پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان نے بھارت کی پیش قدمی روک دی اور انہیں واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بڑی دفاعی کامیابی ہے۔ تو دوستو، ہمیں اس جنگ کے دنوں میں دیکھتے رہنا ہے، سوچتے رہنا ہے اور سمجھتے رہنا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کون کیا کرنے جا رہا ہے۔ ابھی کے لیے خدا حافظ۔